علماء نے لکھا ہے کہ 150 دن تک وہ کشتی پانی میں رہی، اور جب اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب خشکی واپس بحال ہو، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی پی جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اب چلو، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب خشکی ہو۔ آسمان سے پانی برسنا بس ہوا، زمین نے پانی اپنا جذب کیا، ہواؤں نے پانی کو خشک کیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور حضرت نوح کی کشتی جودی پر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ تھا اس زمانے میں، اب بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہے، غالباً آپ نے نام سنا ہو، علماء لکھتے ہیں آرمینیا کا ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے نا، ویسے تو کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے، ان میں ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جودی، جس پر اللہ کے حکم سے حضرت نوح کی کشتی جا ٹھہری تھی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ وہ اب بھی ہے اور وہ جودی ہی پہاڑ کہلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوں گے مولانا محمد اسلم شیخو پوری مرحوم، حضرت کی ایک تفسیر کی کتاب چل رہی تھی تسہیل البیان کے نام سے، غالباً جب حضرت کی شہادت ہوئی تو اس سمے اس کی 4تھی جلد آئی تھی۔ اس 4تھی جلد میں تفسیر کی تسہیل البیان میں حضرت نے باقاعدہ نقشہ دیا ہے جودی پہاڑ کا، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ بہرحال اب جب وہاں ٹھہر گئی، ٹھہرنے کے بعد علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زمین کے کس کس خطے میں خشکی ظاہر ہو گئی ہے اور کس میں نہیں۔ تو تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا، یہ کوئی خبر لے کر آئے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تو گیا، وہ تو کھانے پینے میں لگ گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، جب اس کو بھیجا تو وہ لے کر آیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آیا، اور حضرت کے ہاتھ پر جب آ کر بیٹھا نا تو اس کے جو پنجے تھے اس پہ مٹی بھی لگی ہوئی تھی اور ٹہنی بھی لائی، تو حضرت بھانپ گئے کہ اب خشکی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور پتہ ہے بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کبوتر کے گلے میں قوس قزح کا ہار ڈالا ہے۔ آج بھی آپ کبوتر دیکھیں تو یہاں اس کی گردن میں ایک نمایاں ہار محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو بعض اکابر یہ فرمایا یہ قوس قزح کا ہار تھا جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے دیا تھا کبوتر کو۔ خیر آپ اور ہمیں بھی سبق بھی لینا چاہیے نا کہ تفاسیر کی کتابوں میں ہیں یہ واقعات، لیکن اتنا تو چاہیے کہ اگر کبوتر نے پیغمبر کی بات مانی اور خدا سے انعام پایا، تو آپ اور ہم بھی جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انعام پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ پائیں گے۔ اچھا، اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا، جب یہ مرحلہ آیا نا، فرمایا یا نوح، اے نوح، اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، اہبط بسلام منا، اب سلامتی سے اس کشتی سے اترا ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے زمین پر آئے۔